بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا ہے اور ظاہر ہے اس حصے میں بہت ساری کتابیں پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کو پڑھتے ہوئے ہم روئے بھی ہیں، اور میں ہنسا بھی ہوں، رویا بھی ہوں، اور ان کتابوں کے ماحول میں زندگی کا ایک عرصہ گزرا ہے۔ ظاہر ہے بچپن میں عمر عیار کی زمبیل اور اس کے ساتھ جادو نگری کے سفر ہوتے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ ہم بھی اسی جادو نگری میں ہیں۔ اس طرح پھر جوانی میں رابندر ناتھ ٹیگور کی ایک کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے گھوڑا۔ بہت زبردست کتاب ہے، اتنی مجھے پسند آئی ہے کہ میں جب اس کو میں نے پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر اس کتاب کو پڑھے بغیر میری زندگی گزرتی تو یہ ایک نامکمل زندگی ہوگی۔ اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں جن میں ایک ایک کتاب کا اثر ایک ایک عرصے تک رہا ہے، لیکن آج اگر اس مختصر گفتگو میں ذکر کروں گا تو میں عنایت اللہ سبحانی صاحب کی اس کتاب کا ذکر کروں گا جس کا نام ہے محمد عربی۔ یہ دراصل نوجوانوں کے لیے، ٹین ایجرز کے لیے اور انٹرمیڈیٹ لیول کے لیے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی اردو کی ایک ایسی کتاب ہے جس کی زبان بہت آسان ہے، جو ایک مختصر سیرت تو ظاہر ایک سمندر ہے، لیکن یہ اس میں ایک مختصر جو ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہونے سے پہلے کے حالات، پھر کن حالات میں وہ اس دنیا میں تشریف لائے، کس طرح نبوت سے پہلے کی زندگی ان کی گزری، نبوت کے دوران ان کو کیا مشکلات درپیش آئی، اور کس طرح انہوں نے اس پیغام کو باقی دنیا تک پہنچایا جبکہ کفر نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان کو کے قتل کے در پہ تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے خدا کا یہ پیغام کس طریقے سے، ایسی کہانی ہے سیرت کی کہ جس میں تھرل بھی ہے، سسپینس بھی ہے، اس میں رونا بھی ہے، اس میں ہنسنا بھی ہے۔ میں سب کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، سیرت پہ محمد عنایت اللہ سبحانی کی یہ کتاب محمد عربی، جو بہت بڑی کتاب نہیں ہے، شاید 250-300 صفحات پہ مشتمل ہوگی، ضرور پڑھیے گا۔ اور ختم کرنے سے پہلے میں اس کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب فتح مکہ کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو جاتا ہے تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ مہاجر صحابی جو تھے، کچھ مدینہ سے انصار صحابی جو ہیں، ان کے ذہن میں ہے کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بہت کچھ دیا ہے اور اہل مدینہ کو شاید ذرا کم دیا ہے کیونکہ ان کا تعلق مکے سے ہے۔ اس طرح کا کسی کے ذہن میں خیال ہے، وہ تو نبی تھے، ان کو اندازہ ہوا۔ انہوں نے ان صحابہ کرام کو بٹھایا اور کہا کہ آپ کو اس کا ایک تعصف ہے کہ میں نے اہل مکہ کو زیادہ بکریاں اور مویشی دے دیے، تو کیا یہ اچھا سودا نہیں ہے کہ خدا کا رسول تمہارا ہو جائے اور بکریاں شکریاں ان کی ہو جائے۔ ایسا مؤثر انداز، یہ اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو مزہ آئے گا، پڑھیں اس کو۔